یہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلگام واقعے کے بعد کشیدگی کی فضا ہم دیکھ رہے ہیں، بھارتی میڈیا ہو، کچھ سیاسی رہنما ہوں، یا پھر ہم بات کر لیں بھارتی جو لوگ ہیں ان کی جانب سے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ جنگ کرنی ہے اور شاید میرے خیال میں واضح نہیں ہے انہیں پانی بند کر دیں گے پاکستان کا۔ میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بچے وہاں پہ پانی کو ترسیں گے پاکستان میں۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میمز کے ذریعے جنگ کروا رہا ہے، لیکن اس پوری سچویشن میں آپ کس طرح سے سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، ریڈ کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان پر سارا الزام ڈال کے بھارت بری ذمہ ہونا چاہتا ہے اور وہ لوپ ہولز جو سیکیورٹی کو لے کر بھارت کے اندر موجود ہیں وہ آنکھیں بند کر رہا ہے اس سے؟ دیکھیں، جو بھارت کا ہمیشہ کی طرح جو اسکرپٹڈ ڈرامہ تھا وہ اس بار تو ناکام ہو گیا ہے، اور بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور انٹرنیشنل جو ہے بہت ساری، آپ نیو یارک ٹائم کا اداریہ دیکھیں، اس میں تو صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ یہ صرف جو اندرونی خرفشار ہے انڈیا کے اندر اس سے جو توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، اور کوشچن مارک ہے ہر طرف سے۔ یہ کوشچن ہے کہ آپ نے دہشت گردی کے چند منٹوں بعد ہی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا۔ آپ کو کس طرح سے لگتا ہے ایسے جیسے پری پلانڈ تھا سارا کچھ؟ تو پاکستان نے جو پیشکش کی ہے، پرائم منسٹر جو پیشکش کی ہے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی، اس کو جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ اسلام آباد کے بھی سفارتی حلقوں میں جو ہے اس کو پذیرائی مل رہی ہے۔ سعودی عرب نے جو ہے وہ دونوں ملکوں سے رابطہ کیا ہے، چائنا نے جو ہے وہ غیر مشروط طور پر جو ہے اس بات کا حمایت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ امریکہ کے اندر سے بھی جو ہے آوازیں اٹھ رہی ہے کہ یہ جو جس طرح کا یہ آپریشن ہوا اور جس طرح سے الزام تراشی کی گئی، اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ مودی نے کچھ 100 سے زیادہ سفارتکاروں کے ساتھ ملاقات کی ہے، ان کو بریفنگز دی ہیں، لیکن جو چیز وہ دنیا کو بتا کر پاکستان کے خلاف ایک کلین چٹ لینا چاہتے تھے، ابھی تک ان کو اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر جب بھی کوئی الیکشنز کی بات ہوتی ہے تو بی جے پی سرکار جو ہے اس میں اس کی طرف سے اس قسم کا ڈرامہ جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، اور یہی چیز جو ہے انڈیا میڈیا تو اس طرح سے نہیں دکھا رہا، لیکن سوشل میڈیا ان کا جو ہے وہ چیخ کر کہہ رہا ہے، ان کے پولیٹیشین جو ہے وہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جب سے بی جے پی سرکار آئی ہے بھارت کے اپنے شہری جو ہے وہ غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ تو بھارت اپنے لوگوں کو بھی مطمئن نہیں کر سکا، انٹرنیشنلی بھی جو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عادل صاحب، باقی صاحب 100 سے زائد سفارتکاروں کو اکٹھا کیا ہے، انہیں بریف کیا ہے، لیکن الٹا یہ بھارت کے گلے پڑ گیا ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی موجود جو سفارتکار تھا وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوا، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس واقعے سے متعلق کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا بھارت۔ دیکھیں، جب پاکستان نے کتنی واضح بات کی کہ آپ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیں، اس میں جو بھی ثبوت سامنے آئیں گے، جو بھی ذمہ دار ٹھہرے گا وہ ساری دنیا کے سامنے ننگا ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا جی یہ واقعہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ اب بات یہ کہ جس سے زیادہ امید تھی نا بھارت کو وہ تھا امریکہ، کہ شاید امریکہ بہادر میرے ساتھ کھڑا ہوگا اور وہ پاکستان کو سنب کرے گا کہ جی آپ نے کوئی زیادتی کی ہے۔ لیکن جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ یہ دونوں ملکوں کا بڑا پرانا مسئلہ ہے اور اس کو یہ دونوں ممالک خود حل کریں گے، یہ بھارت کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جتنے سفارتکار ہیں، دنیا پوری دیکھ رہی ہے کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا۔ ظاہر ہے لوگوں میں عقل ہے، لوگ سمجھتے ہیں، باشعور ہیں، اور پورے سسٹم کا ہر بندے کو پتہ ہے کہ سرحد سے 300، 400، 500 کلومیٹر دور ایک واقعہ ہو رہا ہے تو وہ کیسے ممکن ہے۔ دیکھیے بھارت کی بہت سارے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، ایون جو نیوٹرل لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس چیز پہ آواز اٹھائی ہے اور اعتراض کیا ہے کہ کیا پھر یہ بھارت کا سیکیورٹی ایشو نہیں ہے؟ اگر کوئی بھی ادارہ اتنی بڑی کارروائی وہاں جا کے کر سکتا ہے تو وہ جو لاکھوں کی فوج ہے، وہ جو 6-7 لاکھ فوج ہم نے وہاں پہ ڈپیوٹ کر رکھی ہے، پھر وہ کس کام کی ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جس نے پورے انٹرنیشنل میڈیا کی بھی آنکھیں کھولی۔ آپ دیکھ لیں کسی بڑے چینل نے
دنیا کے کسی بھی بڑے چینل نے پاکستان پر ہرگز الزام نہیں لگایا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پاکستان بات کر رہا ہے کہ آپ ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کریں، ایک جینون اس کو ڈگ آؤٹ کیا جائے کہ ذمہ دار کون ہے اور یہ کیسے ڈرامہ رونما ہوا۔ بھارت اسی لیے تو یہ کروانا نہیں چاہتا، ورنہ وہ فوراً اس بات پہ تیار ہو جاتا۔ اگر خدا نخواستہ اس میں پاکستان کا ذرہ برابر بھی حصہ ہوتا تو بھارت نے فوراً تیار ہو جانا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ عبداللہ گل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کے اندر اتنے گٹس موجود ہیں کہ جو پاکستان کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے نیوٹرل آپ انویسٹیگیشن کریں، بھارت کروائے گا یہ؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ بھارت جو ہے وہ اس کو معلوم ہے کہ جب نیوٹرل انکوائری ہو گئی تو پھر ظاہر ہے حقائق سامنے آ جائیں گے۔ جو 100 سے زیادہ جو سفارتکار ملے وہ کوئی مودی کو ملنے نہیں گئے تھے، وہ شواہد دیکھنے گئے تھے، جو کہ وہ چائے انہوں نے پلائی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ثبوت نہیں دیے جس کی وہ کھوج میں آئے تھے۔ پھر وہ لوگ جو 27 لوگ جو مارے گئے ان کی لاشیں سامنے نہیں آئی، پھر تو ان کے کوئی تابوت نظر نہیں آتے، ان کی تدفین کوئی نہیں ہوتی، ان کے جو ہے وہ کوئی اسٹیٹ فیونرل نہیں ہوتا، بھارت کا پرچم سرنگوں نہیں ہوتا۔